बीच में आ रहे थोड़ा फोन पास करें थोड़ा हेलो ऑडियो चेक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ज़रा खैर खराफियत पूछ लेना आप लोग। मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कमर शहजाद कोट के हमारे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सरदार मोहम्मद अली हकड़ो साहब। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हमारे अहम रहनुमा कराची के साथी हैं जनाब गौर खटक साहब। इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थी असम्बली आने का तैयारी होती थी ऑफिस आने की, लेकिन पता चलता था कोई बच्चे की लाश नदी में तैर रही है, कोई बच्चा कब्रिस्तान में ज़्यादती करके मार दिया गया, किसी हस्पताल में रिपोर्ट नहीं दाखिल हो रही है। मतलब अजीब, हर रोज़ इतने बड़े इश्यूज होते थे कि यहाँ हाजिरी नहीं हुई। तो आज मैं चाहता हूँ कि कल बड़ी बड़ी माशाल्लाह सोने की ईंटें निकली हैं। असल सूरत हाल ये है कि और ट्रैक्टर की रैलियाँ भी निकली हैं माशाल्लाह। ऐसे अरबपति हारी नैबज़दा हारी भी हमने पहली दफ़ा देखे जो ट्रैक्टर चला रहे थे। तो मामला कुछ ऐसा है कि सिंध में अली बाबा और 40 चोरों की हुकूमत है। अली बाबा और 40 चोर चारों हाथों से, मतलब हाथ पैरों से सिंध को लूटने में लगे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज सोने की ईंटें एक म्यूनिसिपल के छोटे अफसर 18, 19, 20 कैरेट 19, तो उससे भी नीचे एक कोई ऑडिट फंड का अफसर और कोई ऑडिटर है, वो भी 14-15 ग्रेड का ही होगा। मतलब उनके घरों से सोने की ईंटें, दिरहम, रियाल, न जाने क्या क्या निकल रहा है। तो लोकल गवर्नमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पर उस दिन सवारी कर रहे थे, जबकि ये वो ट्रैक्टर हैं। ट्रैक्टरों की शनाख्त सिंध में वो रही है कि जो सब्सिडी सिंध बैंक के ज़रिए सब्सिडी कोई 45 अरब का इस पर केस चल रहा, 4.5 अरब का केस सब्सिडी पर चल रहा था कि जी गरीबों के नाम पे ट्रैक्टर निकाल कर राशन देकर ट्रैक्टर में करप्शन की गई, वो भी मौजूद थे। फिर ये वैक्सीन चोर जो वैक्सीनें सिंध में आने वाली वैक्सीनें बेच रहे हैं। एक्सपो सेंटर भी वफाक का, वैक्सीन भी वफाक की, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 9 महीने से 1 टका नहीं दिया गया, जबकि 3.5 अरब रुपए, 4 अरब अभी 2-3 दिन पहले NICVD को लूटने के लिए जारी कर दिए और गरीब वैक्सीनेटर्स को, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। शिरीन जेखियो परसों कराची प्रेस क्लब पे अपनी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, एक और 40 चोरों में से एक वो माशाल्लाह मुशीर जो कराची के नाखलफ बेटे, उन वो है ना प्रोसिक्यूशन के मुशीर, उनके लिए खड़ी हुई थी अपना केस लेकर कि भाई मेरा केस तो कातिलों को बचा रहे हैं। आज सुबह अब्बासी शहीद अस्पताल में इस शहर की एक बेटी, इसी KMC के एक अस्पताल में कई घंटे वो बेचारी सर्द फर्श के ऊपर पड़ी रही। किसी को शर्म नहीं आई, किसी को हया नहीं आई, किसी को ख्याल नहीं आया। और माशाल्लाह कराची के बड़े एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची के बेटे हैं। और आज ही हमने देखा कि क्या हुआ। और एक और मिस्टर क्लीन शेव अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, अभी एक और आएंगे थोड़ी देर बाद, उनसे भी पूछ लें कि सिंध असम्बली की गाड़ी अभी तक उन्होंने छोड़ी हुई है। पिजारों के बगैर गुजारा नहीं है। बहुत शरीफ है, इज्जतों में फ़र्क पड़ जाता है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये अली बाबा 40 चोरों का टोला इसने बर्बाद कर दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तस्वीरें कल आप सब ने देखी होंगी। ये तस्वीर एक मसूर मेमन, एक महावीर साहब और ओकाश, और ये सबसे ज़्यादा महावीर के घर से जो सोने की ईंटें हैं, महावीर के घर से निकली हैं। ये कोई म्यूनिसिपल DMC का स्टाफ नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ नहीं है, ये ऑडिट फंड का मामला, ऑडिटर है। ये साईं मुंजो, साईं कुंजी वाला साईं, खजाने वाला साईं, फाइनेंस वाला साईं, मुंशी साईं, अकाउंटेंट साईं की मिनिस्ट्री का है। जब ऑडिटर के घर से सोने की ईंटें निकलेंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक ऑडिटर के घर से, तो मिनिस्टर फाइनेंस के घर से तो लांचें निकलेंगी सोने की। मुझे लग रहा है जब वक्त जरूर आएगा। अल्लाह की राजी लाठी बेआवाज है, देर है अंधेर नहीं है।
اور یہ پیسے لوکل گورنمنٹ ماشاءاللہ ڈبل شاہ صاحبان لوکل گورنمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے کل ایک ڈی ایم سی کے پاس سے میں آتا ہوں کالا قانون کیوں یہ تصاویر یہ ڈالر یہ اور پتہ نہیں درہم یہ بانڈ یہ یورو پتہ نہیں کیا ہم نے تو دیکھے بھی نہیں کبھی ان کے گھروں سے نکل رہے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ چیزیں نکلی ہیں یہ کالا قانون کیوں نہیں چاہیے ہمیں. یہ چاہتے ہیں ایک ڈی ایم سی کے پاس سے اور ایک آڈیٹر افسر سے کے پاس سے جب اتنے اربوں نکل سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ پورے لوکل گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نور پیٹرولیم ہے شفقت ممتاز اس کو پکڑا تھا اس کے پاس سے اس نے کوئی چیک جمع کرایا جعلی اکاؤنٹ میں ہوتے ہوتے پتا چلا اس نے ڈی ایم سی والوں کو دیا ڈی ایم سی والوں کو کمیشن میں چیک دیا تھا. اس شخص نے پلی بارگین کی اور آج بھی مرتضی وہاب صاحب کی کے ایم سی کا بھی ٹھیکیدار یہی ہے. آج بھی واٹر بورڈ کا ٹھیکیدار یہی ہے نور پیٹرولیم. آج اگر آگ لگ جائے شہر میں کہیں اور فائر بریگیڈ نے نکلنا ہو کرنگی سے تو پہلے وہ نور پیٹرولیم آئے گی. نور پیٹرولیم سے 100 لیٹر پیٹرول ڈلائے گی 20 لیٹر خرچ ہو جائے گا دوبارہ واپس جائے گی چونکہ وہاں سے کمیشن چلتا ہے. مطلب کے ایم سی ڈی ایم سی ایسٹ ڈی ایم سی کرنگی آج تک وہ شخص جو کہ پلی بارگین کر چکا شفقت ممتاز آج بھی وہ ٹھیکیدار ہے. پھر بھی ایڈمنسٹریٹر مسٹر کلین ہے ماشاءاللہ. پھر بھی یہ وزراء صاحبان بہت کلین ہے. دیکھیں جو بدنام ہے وہ تو ہے ہی لیکن میں کہتا ہوں ان کی کلینینس تو دیکھیں آج بھی. تو یہ انہوں نے ایک پیٹرول پمپ سے معاملہ سٹارٹ ہوا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسٹر مہاویر جو آڈٹ لوکل گورنمنٹ لوکل فنڈ آڈٹ کے آڈیٹر تھے یہ لوکل گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے منسٹری آف فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے جس کے وزیر مراد علی شاہ صاحب ہیں. اور مہاویر کل تک چل رہا تھا ڈی ایم سی کے لوگ پکڑے گئے نہیں یہ آڈٹ کرنے والے ہیں. چوروں کو پڑ گئے مور آڈٹ کے لیے بھیجے گئے ان کے گھر سے سونا نکل رہا ہے. تو اصلی جو چور ہوں گے ان کے پاس سے کیا نکل رہا ہے. ریپیٹ کرتا ہوں ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے آڈیٹر کے گھر سے جب یہ سونے کی اینٹیں نکل سکتی ہیں تو فائنانس منسٹر جو کہ زرداری کا منشی بھی ہو جو کہ بلاول کا اکاؤنٹنٹ بھی ہو اس کے گھر سے جب پکڑا جائے گا تو سونے کی لانچیں نہیں نکلیں گی تو کیا نکلے گا. یہ آڈیٹر ہے ایک. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے انہیں کالا قانون جو بلدیاتی قانون جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہا ہے. اور آج میں ایک چند چیزیں بتا دوں. آرٹیکل 148 کہہ کے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ آرٹیکل 148 کی خلاف ورزی ہے اس لیے ہم خلاف ہیں اس لیے ہم نے اسمبلی میں مخالفت کی. آرٹیکل 148 جی فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات نچلی سطح تک دینے کی بات کرتا ہے. اور آرٹیکل 7 آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 32 کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ دی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اصل جو ایشو ہے آپ سے اس سے میں جوڑنا چاہ رہا ہوں. ان کو موت کیا پڑی ہے کہ یہ سب اختیار صوبے میں رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ پیسہ جو نچلی سطح پر لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتا اگر یہ اختیار میونسپل کمشنر کی بجائے منتخب نمائندے کے پاس ہوتا تو علاقے کے لوگ گردن سے پکڑ لیتے اس کو. اگر اس کا کام نہیں ہوتا اس کو سونے کی اینٹیں بنانے کی اجازت نہ ملتی. لیکن اس وجہ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو پرابلم 2013 اصل یہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہے کنویں میں پڑا ہوا وہ کتا 2013 کا ایکٹ. اس کی دوم اس کی کان نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک 2013 میں سے جو 21 شکیں ہیں وہ جو غلط ہیں جب تک وہ نہیں نکلیں گی تب تک یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہمارا پاک نہیں ہو سکتا. میں بڑی تفصیل سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس ایکٹ کے 2013 کے ایکٹ کے تحت آرٹیکل سیکشن 74 کے تحت صوبائی حکومت کسی بھی کونسل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے. اس لیے کالا قانون نہ کھا رہے. مطلب پھر کیسی نمائندگی کیسے نچلی سطح پر مطلب کبھی بھی آرٹیکل 75 صوبائی حکومت کونسل کے اختیارات اور جاری کمرشل اسکیم کسی بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے. مطلب پھر کس لیے ڈھول بجانے کے لیے ہیں نیچے والے لوگ. کبھی بھی یہ آرٹیکل 75
اچھا، آرٹیکل 77 کے 6 کے تحت کسی بھی کونسل کے معاہدوں کی تفصیلات اوپر طے ہوں گی. مطلب کسی نے کسی سے معاہدہ کرنا ہے اگر تو پہلے آئے اوپر سائن سے طے کر کے جائے پھر جا کے فیصلہ کرے. اس لیے آرٹیکل 77 بھی اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم کیوں خلاف ہے اس کے؟ کیوں یہ کالا قانون ہے؟ پاگل تو نہیں ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ روڈوں پہ، پورا سندھ ہے، کوئی پرابلم ہے. یہ سمجھتے نہیں جی وہ امینڈمنٹ تھی گورنر نے ٹھیک کر دی. اس کے علاوہ آرٹیکل 80 کونسل کی یونیفائڈ گریڈ بھی صوبہ طے کرے گا. کیوں طے کرے گا بھائی؟ آرٹیکل 87 اینڈ 88 صوبائی حکومت اپنی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کونسلز کو. کیوں ڈکٹیٹ کر سکتی ہے؟ وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے. آرٹیکل 90 افسران کے ذریعے ان پر نظر رکھ سکتی ہے. افسران کون؟ مسرور میمن کے ذریعے مہاویر جو کہ سی ایم کا ویر ہے. میں کہتا ہوں یہ مہاویر، اصل تو ویر وزیر اعلیٰ سندھ کا ہے نا. مہاویر جیسوں کے ہاتھوں وکاس. یہ وکاس جو ہے یہ جو ان کے شہر کے ایک رمیش صاحب ہیں، ایم این اے صاحب، جو بڑے خاص لوگوں کے خاص ہیں، ان کا بھانجا ہے. مطلب ایک ہی نانی بیڑو. مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ رمیش لال کا بھانجا ہے، یہ وکاش جس کے پاس گھر سے بھی نکلا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک سی ایم کا ویر، ایک اس کے بھانجے. اور میں چاہتے ایک کرپٹ لوگوں کے ذریعے منتخب نمائندوں میں نظر رکھی جائے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. اچھا جی، 92 صوبائی حکومت کونسل کو معطل کر سکتی ہے، ممبران اور چیئرمین کو بھی. اس لیے ہم خلاف ہیں کہ مطلب جب دل کرے بھتہ نہ پہنچے، کمیشن نہ پہنچے، شیئر نہ پہنچے، سونے کی اینٹ نہ پہنچے، ڈالر نہ پہنچے، یورو نہ پہنچے، ریال نہ پہنچے، درہم نہ پہنچے تو معطل کر دو. نہ کھپے کونسلر، نہ کھپے کونسل. آرٹیکل 105 ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کسی مالیاتی ادارے میں بغیر پوچھے پیسے نہیں رکھ سکتی. اس کے پوچھنا تو اس نے صوبے سے پوچھنا ہے تاکہ بینک سے پہلے طے کر لیں کہ اتنا پیسے رکھوانے ہیں، شیئر کیا ہوگا ہمارا. اس لیے ہم خلاف ہیں. آرٹیکل 10 آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں خلاف ہو آپ لوگ؟ تو میں اس لیے ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں، سوال بتانا چاہ رہا ہوں. آرٹیکل 108 کا سیکشن 2 صوبائی حکومت کے ذریعے چارج رقم صرف وہاں سے ادا کر سکتی ہے. آرٹیکل 112 مالیاتی کمیشن بنا کر پھر اختیار اپنے پاس چھین سکتی ہے. آرٹیکل 118 صوبائی حکومت کونسل کے فاتحہ جی. آرٹیکل 118 اس لیے ہم خلاف ہیں. صوبائی حکومت کونسل کے فنڈز کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے. کونسل کے پیسے، کونسل کا ٹیکس، کونسل کا اختیار استعمال کرے گا مراد شاہ سے، استعمال کرے گا مہاویر مراد شاہ کا ویر، وکاش، مسرور میمن اور اس جیسے بہت سارے، وہ قائم خانی اور نہ جانے کون اور مشتاق شیخ جو 10 ارب تک وہ ٹریجری والا ہی پہنچ چکا ہے. مطلب صوبائی فنڈز کا اختیار کا استعمال صوبے میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے، انہوں نے ٹھیک تو کر دیا، سب ٹھیک کر دیا، مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ میں درد کیا پوزیشن کے؟ یہ سارے مسائل آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. میری کتاب جس نے پڑھنی ہو میرے دفتر میں موجود ہے، آگے پڑھ لیجیے. آپ سب کو بھی سینئر ماشاءاللہ صحافی حضرات ہیں، جا کے چیک کیجیے. آرٹیکل 119 لوکل گورنمنٹ صوبائی حکومت جو ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن کے ذریعے صوبائی حکومت ان کا کنٹرول رکھے گی. کمیشن صوبائی لوکل گورنمنٹ ایک 119 123 تمام اسامیاں صوبائی حکومت بھرے گی. میرٹ کے اوپر یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے میرٹ کے اوپر اپنے علاقے سے اسامیاں بھر لیں اپنی، نہیں، وہ بھی یہاں سے بکیں گی، نوکریاں بکے گی. جب نوکری 10-20 لاکھ دے کر نوکری پکڑے گا تو جاتے وہ پھر سونے کی اینٹیں تو بنائے گا نا بھائی. مطلب نوکریاں بھی وہ نہیں دے سکتے. آرٹیکل 144B کسی بھی وقت صوبائی حکومت اختیار مطلب ان کو وہ کہہ سکتی ہدایات جاری کر سکتی ہے. شیڈول 2 مقامی حکومت کے تمام اختیارات پر صوبائی حکومت کی منظوری لازم ہوگی. تو بھائی کیسی مقامی حکومت رہے گی جب ہر چیز کو آپ نے دم سے باندھ دیا، آپ نے گھیسی کرانا لازم قرار دے دیا سی ایم ہاؤس اور سندھ سیکریٹریٹ کو؟ تو کیسی کیسی ڈیولیوشن آف پاور؟ کہاں کی ڈیولیوشن آف پاور؟ کدھر کی ڈیولیوشن آف پاور؟ آرٹیکل 148 کہاں گیا؟ تو یہ بتا دیا. شیڈول 3 ڈسٹرکٹ کونسل کے تمام اختیارات پر صوبائی حکومت کی منظوری لازم ہوگی. شیڈول 4 یونین کونسل تمام اختیارات صوبائی حکومت کی لازم ہوگی. اچھا جی، کونسل جو ہے ڈرین اور واٹر سپلائی کی بھی کوئی اسکیم خود نہیں بنا سکتی. مطلب کونسل کر کیا سکتی ہے؟ چونکہ اس کے اندر مال، اس کے اندر سونے کی اینٹیں، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے خلاف تو یہ ہے ہی. یہ جو پیپر ہے ایکٹ 2013 یہ آئین کے خلاف ہے. اور دراصل جو ہماری موومنٹ ہے دیٹ از
मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन की बहाली के लिए, चूंकि बुनियादी हुकूक की इसके अंदर उनको पामाल किया गया है। अब मैं चंद 2-3 रोज पहले, चूंकि मैं था नहीं, मैंने बड़ी बड़ी शर्मनाक किस्म की तस्वीर देखी। ट्रैक्टर रैली निकाली गई जनाब अली, ट्रैक्टर रैली। और ये ट्रैक्टर रैली की गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम, ये सारे स्कैंडल आ जाएंगे। सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी केस, ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू ओमनी, फेक अकाउंट केस, ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम, ओमनी ग्रुप गेट बिल और ट्रैक्टर स्कीम। तो ये इसमें आया। और ये उसके बाद मुस्तहिकीन के साथ फ्रॉड, सिंध बैंक से हासिल किए गए ट्रैक्टर कहाँ गए? तो भाई ये भी मेसी फर्गूसन है और ये भी मेसी फर्गूसन है। ये ट्रैक्टर यहां गए भाई, वो ट्रैक्टर कहां गए? ट्रैक्टर यहां गए। ये है ना, ये उन्होंने दिए थे, आपको पता होगा, हिस्ट्री में बताता हूं इसकी। ये ट्रैक्टर निकाले थे गरीबों के नाम पे। गरीबों के नाम पे ट्रैक्टर निकालने के लिए ओमनी वालों ने क्या किया, शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने के लिए राशन के नाम पे कहा कि आ जाओ तुम्हें राशन देना है। राशन के नाम पे लोगों को बुलाया, उनके नाम पे ट्रैक्टर निकाला, बेच दिए मार्केट में, जिसका केस चला। 3 लोगों ने प्ली बार्गेन की। और ये मेसी फर्गूसन, मैं कहना चाहता हूं वो ट्रैक्टर कहां गए? ट्रैक्टर यहां गए। और माशाल्लाह ड्राइवर भी, ट्रैक्टर ड्राइवर भी ऐसा जबरदस्त हारी है, सोने के ताज पहनता है। सोने के ताज पहनने वाला हारी ट्रैक्टर चला रहा है, रैली में शामिल है। अरबों रुपए के केसेस है, अरबों रुपए का महल है। ऐसे हारी, और जो शराब की फटियां चलवाता है, ऐसे हारी ट्रैक्टर चला रहे थे। ये ट्रैक्टर गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कते हो। ट्रैक्टर स्कीम हारियों को दिया क्या आपने? हारी जलील हो रहा होता है। हारी को गंदम की रेट, गन्ने का रेट नहीं मिलता, हारी को गंदम का बारदाना नहीं मिलता, हारी को तेल पे पानी नहीं मिलता। और एक 3200 ट्रैक्टर निकाले गए थे जो पंजाब में इन्होंने उठाकर बेच दिए। और कुछ ये गरीब हारियों ने भी रख लिए, ये वाले, ये हारी हैं, इन्होंने भी कुछ रख लिए जो उस दिन निकल के आ गए। देखे ना, मेसी फर्गूसन, चेक कर लीजिएगा भाई, ये भी मेसी वो भी मेसी, ठीक है ना। और ये गरीबों के नाम पे निकलवाए गए। और जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूं, लोगों ने प्ली बार्गेन कर चुके हैं। महकमा ज़राअत का डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब प्ली बार्गेन कर चुका है। गुलाम सरवर और तारा चंद प्ली बार्गेन कर चुके हैं। ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में ओमनी ग्रुप ने गरीब हारियों से राशन के नाम पे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए, उनको एक 800 रुपए का कट्टा दिया और 15-20 लाख का ट्रैक्टर मार्केट में बेच दिया। कोई शर्म आया है? वही ट्रैक्टर लेके ये बेचारे गरीब हारी सोने के ताज वाले ये घूम रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, और हमने किसान कार्ड का इजरा किया। सिंध में किसान कार्ड नहीं है, हारी के लिए पीने का पानी नहीं है, हारी के बच्चे के लिए हेल्थ कार्ड नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, तो मैं ये ट्रैक्टर स्कीम मेरा ख्याल है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारात के अंदर लगा हुआ है, नैब अरेस्ट अनदर एक्यूज्ड ऑफ सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम, ये। और ये बड़े अखबार है, नैब अरेस्ट एक्यूज्ड इन ट्रैक्टर स्कीम। ये डॉन अखबार, रुपीज 1.45 बिलियन करप्शन डिक्लेयर्ड इन सो एंड ट्रैक्टर स्कीम। सिंध हाई कोर्ट डायरेक्ट एसी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोब अगेंस्ट द ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम। मैं कहना चाहता हूं, ट्रैक्टर रैली बनाकर लोगों के जख्मों पे वो छिड़क रहे हैं आप। और उसके बाद वैक्सीन, आज एक्सपो सेंटर के सामने लोग बेचारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 9 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। एक्सपो सेंटर वफाक का, वैक्सीन वफाक की। सिर्फ वैक्सीन देनी है, लेकिन नहीं देनी है इसलिए कि तब गरीबों को तनख्वाह देके क्या मिलेगा। आज 45% कोरोना का रेशो हो चुका है, और उसके अंदर सिंध के लोग वैक्सीन से महरूम हैं। वैक्सीन भी वफाक दे रहा है, एक्सपो भी सेंटर जगह भी वफाक दे रहा है, फंड्स भी वफाक दे रहा है, लेकिन तनख्वाह इसलिए नहीं देनी कि पैसे एनआईसीबीटी को देने हैं। चूंकि उसका जो वो है नदीम कमर साहब, उसने पैसे निकाल के वापस आपको देने हैं। इसके घर से भी सोने की ईंटें मिलेंगी, नदीम कमर के घर से हीरे की ईंटें मिल सकते हैं, मैं समझता हूं। तो वैक्सीन में सूरत हाल, सिंध के लोगों को वैक्सीनेशन के अंदर प्रॉब्लम है, वैक्सीनेटर्स हड़ताल के ऊपर हैं। दूसरी जानिब अस्पतालों का हाल ये है कि एनआईसीयूडी वाले पहले हड़ताल में थे। आज सुबह अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर एक बेटी, वो बेचारी 2.5 घंटे पड़ी रही है, 2-2.5 घंटे जमीन ठंडे फर्श पे पड़ी रही है। किसी को तौफीक नहीं हुई अब्बासी अस्पताल में जाए, पार्टी के सियासी झंडे लगे हुए हैं, अंदर MLO
MLO کرنے کے لیے بھی جو پیسے اس کو چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں آخر میں یہ کہوں گا جی شرین جوکھیو, ناظم, شہید ناظم جوکھیو, میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی جذباتی تقریریں ہوتی ہیں, ہمارے بہت سارے صحافی بھائی بھی بڑی جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جس روز بڑی جذباتی باتیں سب لوگ کر رہے تھے, اسی روز سندھ کی ایک بیٹی, ایک شہید کی بیوی, ایک معصوم جو اپنے بچوں کی اور اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے پریس کلب میں پہنچی ہے, آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہے, صحافیوں کے پاس پہنچی ہے اپنا مقدمہ لے کر. اور کیا مقدمہ ہے کہ پولیس نے تو سراج لاشاری کو اللہ خوش رکھے, تنویر عالم اڈھو کو اللہ خوش رکھے, ایسے بھی لوگ ہیں. میرا مطلب پاگل نہیں ہے, ہم تو سب کے پیچھے نہیں ہوتے. مطلب اس نے رپورٹ بنا دی, انہوں نے آپ کا پریشر پڑا, میڈیا کا پریشر, سول سوسائٹی کا پریشر پڑا, ایک رپورٹ بنا دی, اور اس کے بعد آ کے پھنس گئی کہاں؟ یہ جو معصوم یہ خفیہ چہرے میں بے نقاب کرنا چاہتا ہوں, پروسیکیوشن کے اندر آ کے پھنس گئی. پروسیکیوشن کا کون وزیر؟ جناب مسٹر اینیدر کلین شیون, ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, مشیر بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, اور پروسیکیوشن میں قاتلوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے. شرین جوکھیو اپنا کیس لے کر, جو سراج لاشاری نے MNA کو, MPA کو, دیگر کو فٹ کیا ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ لمبا کیس ہو جائے اور جج صاحب وہی کہ چلان منظور کر لے. شرین جوکھیو کا پریس کلب پہ آ کر اپنے لیے یہ کہنا کہ پروسیکیوشن قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے. ڈوبری مرتے آپ, شرم نہیں آتی؟ مجھے سندھ واسیوں, انہوں کے شرم کو نے, انہوں کے غیرت کو نے. سندھ جی نیاڑی, شہید جی نیاڑی, انہیں جی زال باجے بچن سو دو, پریس کلب پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف دو. پروسیکیوشن مرتضیٰ بہاب صاحب اس کے مشیر ہے. سارا گند, یہ جتنے ڈاکو آزاد ہے, پروسیکیوشن ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آج اگر ڈاکو آزاد ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یہ ہم عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں, پولیس پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن بھائی کبھی کبھی اچھا کام بھی پولیس کر لیتی ہے. جیسے آج میں IG صاحب کی تھوڑی تعریف کروں گا. IG سندھ نے جو کل SSP تبدیل کیے ہیں, اس موٹے پیٹ والے SSP کو اگر پہلے ہٹاتے ٹنو لیار سے, تو شاید یہ گرد ہی رکھتا. اگر یہ ٹنو لیار سے گٹکا چور, منشیات فروغ, میں تو 6 مہینے 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں, یہ رخسار کھاوڑ کو اگر وہاں ہٹا دیا جاتا پہلے, تو یہ حالات نہ ہوتے کہ آج خدا نہ خواستہ ایک بڑی صورتحال خراب بن گئی ہے, لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. تو آج IG صاحب نے اگر SSPs کو ہٹایا تو میں بہتر کام کیا ہے. پھر اس کے بعد شراب کی بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اگر 22 لوگ مرے ہیں مری میں, ایکشن ہوا, ہم نے بھی کہا کہ غلط ہوا ہے, ایکشن ہوا, 1 ہفتے کے اندر 28 لوگوں کو ڈسمس کیا گیا, انکوائری کی شروع کی گئی, ہٹایا گیا. یہاں بھی بھائی 23 لوگ مر گئے. کچی شراب غلط نہیں پینا چاہیے, لیکن کس نے فیکٹری بنائی, کس نے اس کو چلوایا. تو چلیں IG صاحب نے اگر ان کو بھی DSPs وغیرہ کو ہٹایا ہے تو کریں, لیکن ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی کچھ کر لیں. ایک اور ماشاءاللہ ان کے ایک اور ساتھی ہیں, 40 چوروں میں سے ایک اور بڑی اندر باتیں کر رہا ہوتا. بھائی اپنے ڈپارٹمنٹ کو تو سنبھالو, ایکسائز کا کام ہے کچی شراب کو روکنا. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ علی بابا اور 40 چوروں کا ٹولہ یہ سندھ میں لوگوں کو, عوام کو بیوقوف کر رہے ہیں. ان کا ہر ڈپارٹمنٹ کرپشن میں شامل ہے, نہ پروسیکیوشن ٹھیک ہے, نہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہے, نہ لوکل گورنمنٹ ٹھیک ہے, نہ فائنانس ٹھیک ہے. ٹریجری کا جو 2 ارب روپے کا فراڈ تھا, جس میں ماشاءاللہ مراد شاہ بجاری صاحب کے جو سیکٹری ہیں, سلیم بجاری صاحب بھی آگے تھے, وہ 10 ارب تک پہنچ چکا ہے کیس, اور سنا ہے اس میں نیب بھی آگے بڑھ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ بے شک انہوں نے احتجاج کرنا ہے, جو کرنا ہے, جیسا کرنا ہے, آگے بڑھیں. ہم حاضر ہیں, ہم ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور یہ ٹریکٹر ٹوپی ڈرامے جنہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کا کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بھائی کسانوں, آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب نے. جو ہیلتھ کارڈ ہے, 450 ارب روپے ہیلتھ کارڈ کے اندر دیے جائیں گے. ہیلتھ کارڈ میں انشاءاللہ پنجاب میں, KP میں اور بلوچستان, سب لوگ کہتے ہیں بھائی عمران خان سندھ میں کیوں نہیں دے رہے. تو بتانا چاہتا ہوں, پروونشل گورنمنٹ کو ساتھ آنا ضروری ہوتا ہے. یہ اس کی بائنڈنگ ہے, اس کی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہیلتھ انشورنس کے. سندھ حکومت ہیلتھ کارڈ نہیں لینا چاہ رہی ہے, چونکہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو امریکہ سے, لندن سے, کہاں سے. مرتضیٰ بہاب صاحب آپ کے اسپتال میں KMC میں 2 گھنٹے خاتون روڈ میں پڑی رہی, امریکہ کے اسپتالوں میں روڈ پہ کوئی نہیں, ہسپتال میں کوئی نہیں پڑا ہوتا. تو آج, اور میں انشاءاللہ ہم سندھ کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت سندھ میں قریب آئے گی, اور جیسی ہماری حکومت آئے گی سندھ کے ایک شخص کو ہیلپ کر دیا. اچھا علیم صاحب, آپ نے ٹریکٹر سبسڈی اسکیم کا ذکر کیا, اسی طرح کئی اور فالودے والے کے ہاں سے پیسے نکلے, بہت سارے کیسز آپ کے ترجمانوں نے ہمیں بتایا.
لیکن کیا المیہ ہے اس ملک کا کہ کسی ایک کو بھی آپ اپنے 3.5 سالہ اقتدار میں سزا نہیں دلوا سکے ہیں اور جاتے جاتے کس کس کو کیا اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ کیونکہ آپ یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ آپ جو لٹیرے ہیں ان سے وہ پیسے بھی ریکور کریں گے اور ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. دیکھیے میں صحیح سمجھتا ہوں کہ ہم جو امید عوام کو تھی ہم سے کہ ہم ایک سخت احتساب کا نظام آئے گا اور ان کو عدالتوں کو کٹہرے میں لا کے ان سے پیسے واپس نکالے جائیں گے، لیکن ہمارا سسٹم، ہمارے پروسیکیوشن سسٹم، ہمارے جوڈیشل سسٹم، ہمارے بہت سارے سسٹم میں خرابی ہے. یہاں سے لوگ 50 روپے کے وہ دے کر اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد 50 روپے کے ڈیمانڈ کے اوپر جا کے وہ باہر چلے جاتے ہیں اس پہ اسٹیمپ پیپر پہ. تو بات یہ ہے کہ ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اب انشاءاللہ تیزی کی جائے گی اور کوشش کریں گے کہ اس 1.5-2 سال کے اندر اپنے وعدے کی تکمیل. حلیم شیخ صاحب یہ بتائیے گا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کرپشن میں پاکستان 16ویں درجے سے اوپر چلا گیا، اس پر بھی کچھ کہیں گے آپ؟ ڈیلی ٹائمز اکتوبر 27 2016 اپوائنٹمنٹ آف عادل گیلانی، مور پروف آف نیپوٹزم کرونیزم. عادل گیلانی صاحب کو ان کی پریس ریلیز کی رپورٹ وہی حیثیت ہے جو رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کی. جیسے رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ نواز شریف کے دفتر میں، حسن نواز کے دفتر میں تیار کیا گیا، اسی طریقے سے عادل گیلانی کی رپورٹ بھی مریم نواز کے میڈیا سیل میں پرنٹ ہوئی ہوگی، ٹائپ ہوئی ہوگی. تو رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ اور عادل گیلانی کی رپورٹ دونوں کی ایک حیثیت ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کو سفیر لگایا گیا تھا سربیا کا، عادل گیلانی صاحب کو سربیا کا سفیر لگایا گیا تھا. تو جتنے عرصے سربیا کے سفیر رہے اس وقت کوئی کرپشن ہوئی نہیں. 2016 میں اس لیے نیچے ہے کہ سربیا کے ساتھ، سربیا میں سردی ہوتی ہے بیچاروں کو، اس سردی میں لحاف اوڑے پڑے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کیا ہو رہا ہے. جب وہ گرمی ہوئی وہاں سے نکل کر آئے تو انہیں پتہ چل گیا. تو بات یہ ان پریس ریلیزز سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا. اربوں روپے کی کرپشن تو عادل گیلانی خود یہ اکثر 2 کمرے کا ان کا دفتر ہے. ہمارے ARY TV نے ان کو بے نقاب کیا تھا. 2 کمرے کے دفتر میں 2 چوکیدار ہیں اور وہ بیٹھ کے 20 صفحات کی رپورٹیں تیار کر رہے ہیں. سبحان دے. تو بات ہی سربیا گئے ہوئے تھے، سردی میں تھی اس وقت. جی یہ آپ نے ذکر کیا عادل گیلانی کا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جو سربراہ ہیں وہ آپ کے سینیٹر کی شاید والدہ کو کیا ہے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال. اطلاع کی لیے اگر وفاقی حکومت اس بات سے بھی لائق ہے تو وفاقی حکومت کو کام کرنے کا کوئی وہ ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، سندھ کے عوام وفاق کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اگر پنجاب میں 25 ارب روپے کا منصوبہ آ سکتا ہے تو براہ راست سندھ میں وفاقی حکومت ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دے سکتی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سندھ کے عوام دیتے ہیں اور یہ جو بھی ایک طے ہے کہ وفاق نے اور صوبے نے مل کر کام کرنا ہے. 18ویں ترمیم آپ سب کو یاد ہونی چاہیے. ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے. تقریباً 8.9 ٹریلین روپیز صوبے میں آئے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں جب ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے تو صوبے کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کا حصہ نہیں بنتے. اور جب آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہمارا صوبہ اتنے ٹیکسز دیتا ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس صوبے کا سب سے بڑا، اس کی راجدھانی، اس کا دارالخلافہ، اس کے سر کا تاج شہر کراچی، جب 178 ارب بجٹ تھا تو کراچی کو 38 ارب دیے گئے تھے. اب 1450 ارب بجٹ ہے تو کراچی کو 39 ارب دیے گئے ہیں. اس وقت 20% تھے، آج بھی 20% ہیں. NFC لیا جاتا ہے، PFC نہیں دیا جاتا. 18ویں ترمیم ہے، ہسپتال نہیں دیں گے، 18ویں ترمیم ہے، لیکن ہیلتھ کارڈ بھی نہیں دیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ دورہ مہر. سائیں آخری سوال. وسیم اختر نے جو بیان دیا ہے کہ ٹوپی کو ٹول پلازا سے اتار کے اندر ہے، آپ تو یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیان کی کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں الحمدللہ میں ٹول پلازا سے کل ہی گزر کے آیا ہوں اور اس وقت اسمبلی میں بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کو برائے کر میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اس معاملے کو سیریس لینا پڑے گا. اللہ نہ کرے ہم نے لسانی بنیادوں پہ ہزاروں لوگ ہم نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، شہید ہوتے دیکھے ہیں. جو لوگ یہ بیان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم جیسے جتنے بھی بیٹھ کے بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا پیارا نہیں مرتا. غریب کا بچہ مرتا ہے، غریب کا بیٹا مرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور افسوسناک بیان ہے. کسی بھی کلچر کو، کسی بھی ثقافت کو، کسی کے بھی میں کہنا چاہتا ہوں ہٹ نہیں کرنا چاہیے. مذہب کو،
फिरके को, जबान को, सकाफत को, और ये अक्लमंदी नहीं की है। वसीम अख्तर साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमने इस शहर को आग लगते देखा, हमने इस सूबे को आग लगती देखी। आज हम चाहें अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, मतलब आफाक कह रहा है पठान के होटल से चाय नहीं पीना, कोई बात है, कोई कुछ कह रहा है, उसके बाद एक वो मज़ा का खेज जो मुस्कुराहट है वो भी गलत है। मैं कहना चाहता हूँ अदालतों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो फैसले करें, जो चोर है, जो डाकू है। और ये टंडो लयार का वाकया 2 ग्रुप्स की लड़ाई थी, उसके अंदर मतलब जो जसकानी साहब को पहले कत्ल हुआ था उनका, उसके अंदर रिंद भी थे, ये भी खानजादा भी था, फिर इनका हो गया। नहीं, अदालतों को फैसले करने देना चाहिए, लेकिन उसको लिसानी रंग देकर ये सियासी, और पीपल पार्टी तो फौरी तौर पे कुछ नहीं करती, फौरी तौर पे आ जाती है। जिस रोज मुर्तजा वहाब साहब ने अपनी डीपी तब्दील की, उसी रोज शिरीन जोखियो मुर्तजा वहाब के खिलाफ प्रेस क्लब के अंदर बैठी हुई थी। उसी रोज फहमीदा रियाज, फहमीदा सयाल के कातिल नहीं पकड़े गए थे, वो अलग खड़े हुए थे। मैं कहना चाहता हूं कि बराए करम लिसानी बातों से परहेज करें, कल्चर से परहेज करें। टोपी हमारे सर का ताज है, अजरक हमारे सर का ताज है, शेरवानी हमारी पोशाक है, हमारा ताज है, ये सबके कल्चर हैं। तो इससे इस काम को मैं साफ़ी भाइयों से, सियासतदानों से, दानिश्वरों से सबसे दरख्वास्त करता हूँ, बराए करम इस पे पेट्रोल ना छिड़किए, इस पे पानी छिड़किए। ये आग लगी तो बड़ी दूर तक जाएगी और गरीब मरेंगे, किसी का कुछ नहीं मिलेगा।